بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چنانچہ لوگ اسے بچانے کے لیے بھاگے، لیکن بدبخت جو اس کا تعاقب کر رہے تھے انہوں نے اس کو بھی چٹانوں میں گھیر کر مار ڈالا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بچہ بھی مار دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا، اے قوم، 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، یہ سچا وعدہ ہے جس میں ذرا بھر جھوٹ نہیں ہے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم پر خدا کا قہر نازل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام واپس چلے آئے۔ پھر یہ بدبخت لوگ اس مردہ بچے کو لائے، اسے بھی اونٹنی کے پاس رکھ دیا، اس کے گوشت کو کاٹنے لگے، ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے اسے آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ وہ بڑے فخر اور غرور کے ساتھ کہہ رہے تھے، کیا صالح علیہ السلام کا یہ خیال ہے کہ تیسرے دن بعد ہم مر جائیں گے؟ ہم 3 دن کے اندر اندر ہی اس کا قصہ تمام کر دیں گے۔ چنانچہ یہ اللہ کے دشمن جو اپنی کامیابی کے نشے میں اندھے ہو رہے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے، جیسے پہلے اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کرنے کے بارے میں کیا تھا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ لوگوں پر ظاہر کریں کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کے عبادت خانے کے پاس ہی ایک غار میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر جب وہ تشریف لائیں تو حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کا کوئی پیروکار آپ کے قتل کے بارے میں پوچھے گا تو ہم قسمیں کھا کر کہہ دیں گے، ہمیں اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ بدبخت اپنا پروگرام ترتیب دے رہے تھے اور آپس میں عہد و پیمان باندھ رہے تھے کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو رات کی تاریکی میں قتل کر دیں گے، پھر ان کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے تیار کر رکھا تھا وہ ان کے منصوبوں سے کہیں زیادہ تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا وہ ان کے ارادوں سے زیادہ اور جلد آنے والا تھا۔ ابھی وہ چٹانوں میں جا کر بیٹھے ہی تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ چٹانیں اچانک گھوم گھوم کر گرنے لگیں اور آپس میں ٹکرا ٹکرا کر بجنے لگیں۔ چٹانوں کی گونجدار آوازوں نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا۔ نیچے زمین پر زلزلہ آ گیا اور اوپر سے ان پر چٹانیں گرنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہوں کو چھوڑتے، چٹانوں نے انہیں پیس کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس ناگہانی اور غیر متوقع حادثے کا خوف ہی ایسا تھا جس نے انہیں بے خود بنا دیا تھا۔ اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا تھا۔ انہوں نے مکر و فریب کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کا وبال انہی پر لوٹا دیا۔ انہوں نے سرکشی کی اور خدا اور اس کے رسول کے باغی ہوئے، جس کی انہیں سزا ملی۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص جسے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں طے شدہ پروگرام کا علم تھا، وہ باہر آیا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام پر جو بیتی ہے اسے دیکھے، اور وہ حیران رہ گیا کہ صالح علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ ان بد نصیبوں کا ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف نہ بڑھ سکا۔ چٹانوں نے انہیں پیس کر رکھ دیا اور انہیں اپنے نیچے دبا دیا ہے۔ ان سب کے چہرے زرد ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے چہروں پر زعفران مل دیا گیا ہو۔ سب ندامت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ کیا واقعی وہ عذاب کا وقت آ گیا ہے جس کی حضرت صالح علیہ السلام نے خبر دی تھی؟ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے کہ ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں؟ کیا واقعی اس کے بعد انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ ایک دن گزر گیا، لوگ مارے خوف کے بات تک نہ کر سکتے تھے۔ ان کے چہروں سے حسرت ٹپکتی تھی، حیران اور پریشان تھے۔ دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خون سے رنگ دیے گئے ہوں۔ پھر تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے چہروں پر تارکول مل دیا گیا ہے۔ جو کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ٹھیک تھا، وہ بالکل درست تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا اقرار کر لیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب چوتھا دن آیا تو وہ اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر چکے تھے۔ سب لوگ اٹھے، اپنے اپنے کفن پہن لیے، خوشبوئیں لگائیں اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ انہیں کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ عذاب کیسا ہوگا اور کس شکل میں آئے گا، آسمان سے آئے گا یا زمین سے۔ آخر کار وہ عذاب آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا اور جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ عذاب صرف ایک آواز تھی جس کی ہولناکی اور ہیبت کے سبب وہ اوندھے گر گئے۔ زمین پر زلزلہ آ گیا، اس نے انہیں اتنا جھنجھوڑا کہ انہیں اپنی سدھ نہ رہی۔ بجلی گری جو انہیں گلے سڑے بھوسے کی طرح بھون کر چلی گئی۔ ان کی لاشیں ایسی پڑی تھیں جیسے کھجوروں کے جلے ہوئے تنے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان مومنوں نے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، اس شہر کو جہاں تھوڑی دیر پہلے چہل پہل تھی اور اب وہ شہر خاموشیاں بن چکا تھا، چھوڑ دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اس مردوں کے شہر کو چھوڑنے سے پہلے اس کی طرف دیکھا اور اس میں رہنے والوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان کی حالت پر افسوس کھاتے ہوئے فرمایا: اے قوم، میں نے تمہیں ڈرایا، خوف دلایا، تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا۔ تم اپنے کفر و عناد، رذالت و گمراہی، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں مست رہے اور ان کے اونچے اونچے محلات میں آرام و چین سے مزے لوٹتے رہے۔ میں نے تم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں نے تمہیں ان فسادیوں کی اطاعت سے منع کیا تھا جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اے قوم، میں نے تمہیں اپنے اللہ کا پیغام سنا دیا تھا اور تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم نے میری نصیحت کو قبول نہ کیا۔ تم نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ افسوس، تم برباد ہو گئے، تم برباد ہونے کے ہی قابل تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سے ہم لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اپنی جھوٹی انا اور ضد کو نہیں چھوڑتے، بربادی اور تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کرے اور کسی دوسرے یا اپنے سے کم حیثیت رکھنے والے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو برائی سے پاک کرے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔